جی جی تو نہیں نکلنا، پہی پہ نہیں نکلے پاؤ جتنی ملائی چٹی جاؤ، دودھ میں جتنی ملائی شامل کر لو مکھن نہیں نکلے گا، مکھن تو ریڑھ کے والا نکالے گا، وہ نکالتا تو برکت ہے ملائی، دودھ ملائی، لیکن کسی اللہ والے کے پاس جاؤ وہ ریڑھ کر پھر مکھن نکالے گا، پھر گھی بھی نکلے گا، پھر پراٹھے بھی بنیں گے، پھر تو جو چاہے کرتے جاؤ، پھر ترقی ہوتی چلے لسی بھی ملے گی. لسی بھی ملے گی، یعنی پھر ایسا انسان ہوتا ہے کہ اس کا بچا کھچا جو لسی بچی کچی چیز ہے وہ بھی کام آتی ہے، جی جی مکھن، پھر مکھن کا گھی، گھی کے پراٹھے، سالن، کہاں سے کہاں. برکت جو ہے بالکل ایسے ہے جیسے دودھ میں ملائی ہے، ملائی اضافہ کرتا ہے، لیکن مکھن نکالنے کے لیے کسی مجاہدے جو مجاہدہ کرے آپ کے اوپر، پھر مکھن آپ میں جو اللہ نے مکھن رکھا ہے وہ نکلے گا، آپ کی جو صلاحیت باہر آئے گی، پھر آپ سے خیر کے کام ہوں اپنی ذات کے لیے، دوسرے کے لیے، پھر آپ کی دنیا بھی لسی کی طرح ہے، یعنی وہ بھی کام آئے گی، وہ بھی اجر کس سے خالی نہیں. دنیا بمنزل لسی وہ بھی کام آتی، وہ بھی صحت بخش اور صحت افزا، یعنی اس کی دنیا میں بھی آخرت ہے، اور آخرت تو ہے ہی آخرت، بہت اہم بات. تو قبروں پہ جا کر بزرگوں کے وہاں سے بھی برکت ملے گی، مجذوب ہے وہاں سے بھی برکت ملے گی، قبر پر جائیں برکت کے لیے، برکت حاصل کریں، اصالہ ثواب کریں، وہاں سے برکت ملے لیں. لیکن کام اس لیے پیغمبر السلام نے کیا فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، دیکھو میری چیز لینی ہو نا علماء کے پاس جانا، یہ نہیں کہ صرف میرے روزے پر تم حاضری دے دو تو تمہیں مل جائے گا سارا کچھ، نہیں، میری جو وراثت ہے نا اصل وہ ان کے پاس ہے، یہ زندہ جو ہوں گے ان کے پاس جانا. ہاں برکت میرے یہاں آؤ، یہاں سے میری برکات لو، توجہات لو، پھر علماء کے پاس جب جاؤ گے تو تمہارا کام ہو جائے گا، ہماری صلاحیتیں بڑھ جائیں گی. کیونکہ جتنا مکھن بڑھتا جاتا ہے دودھ میں، اس میں مکھن کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن ریڑھ کا والا تو بندہ زندہ ہی چاہیے، زندہ ہاتھ چاہیے جو اس کو ریڑھ کا لگائے، جو جاگ لگایا اس کو، جاگ کے بغیر جاگ لگایا، تھوڑی سی جاگ تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن وہ دہی بن جاتی پھر اس کا کام بہت زیادہ کرنا. کام. یہ اس لیے آپ نے وہ فرمایا، اس لیے فرمایا، اس لیے زندہ جو ولی ہوگا وہی آپ کو منزل پر پہنچائے گا، جو دنیا چلے گئے ان کی برکتیں ملے گی، زندہ ولی لے کے جائے گا، زندہ ہاتھ چاہیے. اس لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ کنویں میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اللہ کا ولی تو اس کا ڈول کنویں میں، دنیا کے کنویں میں گر جاتا ہے، اب زندہ ولی آتا ہے وہ پھر ڈول نکالتے، پانی نکالتا ہے زندہ ولی. ہاں ان کے ڈول مفید ہے کہ وہ بھی ساتھ شامل کر لے گا تو ایک رسی تو کہیں کھینچ لے گا، لیکن زندہ ہاتھ چاہیے، جو چلا گیا تو اس کا ڈول نکالنے کا ختم ہو گیا. اس لیے ورثۃ الانبیاء کہ میرے علماء وارث ہیں، ان سے دین سیکھو جا کرو بتائیں گے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور موضوع، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. بعض قبروں پر بچلے کاٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بعض ایسے مجذوب جو بیچارے اپنے ہوش ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایک منزل نہیں ملے گی. منزل کیا، آپ زندہ باہوش کو تلاش کرو جو طریقے سنت پر ہو، ہنسے گا بھی، روئے گا بھی، ہنسائے گا بھی، کھائے گا بھی، کھلائے گا بھی، بال بچے بھی ہوں گے، دنیا جیسے نبی کی زندگی. پیغمبر سلام پر کیوں اشکال ہوتا تھا مشرکین کو، یار کہتے اللہ کا نبی ہے، اللہ سے وہ وہی آ رہی وہ ہے، لیکن یہ تو مالی حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں سودا سلا بچوں کے لیے لیتا ہے، یہ کیسے، یہ اس کو تو اسی میں گم ہو جانا چاہیے، کوئی اور کام ہی نہ ہو. فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحا، دنیاوی زندگی میری تمہاری طرح ہی ہے، تبھی تو گائیڈ کریں گے نا. اگر نبی کی آل اولاد نہ ہوتی تو کیسے ہمیں شادی شدہ کو گائیڈ کرتا، اگر پیغمبر نے تجارت نہ کی ہوتی تو تاجروں کو کیسے گائیڈ کرتے، پیغمبر اسلام نے جہاد نہ کیا ہوتا تو مجاہدوں کو کیسے گائیڈ کرتے، پیغمبر اسلام نے علم پڑھایا نہ ہوتا تو مدرسے والوں کو کیسے گائیڈ کرتے.
پیغمبر اسلام فاقوں سے نہ گزرے ہوتے تو بھوکوں کی تکلیف کیسے سمجھتے؟ اللہ کے نبی ہر بیمار صحت سب چیزیں آ رہی ہیں، ہر چیزیں آ رہی ہیں۔ یہاں دیکھیں بچھو، ایک بچھو آیا، بچھو کو مارا، فرمایا نہ کسی ولی کو چھوڑتا ہے نہ نبی کو چھوڑتا، ڈنگ مارے گا۔ اللہ کہا میں نبی ہوں، مجھے کچھ نہ کہے، یہ ایسے کوئی امتیاز نہیں رکھا اللہ نے، تاکہ نبی عام زندگی بسر کر کے ہر چھوٹے چھوٹے امتی کے لیے وہ نمونہ بن جائے کہ یار میں نے کیسے زندگی بسر کر دی۔ ایک مزدور کہے کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، اور یہ تو میں نبی کی زندگی، نبی نیچے سویا کرتے تھے، نبی برتن مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے، تو تم ایسے ہو جاؤ؟ بادشاہ ہے تو اس کے لیے بھی کیسے حکومت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر، کیسے عدل و انصاف قائم کیا، ان کے لیے بھی گائیڈنس ہے، ہر طبقے کے لیے، ہر طبقے کے لیے۔ ڈاکٹروں کے لیے پورا علم الطب رسول اللہ نے بیان کر دیا، اور پہلے یہاں سے شروع کیا کہ دیکھو پرہیز کو لازم پکڑ لو، یہاں سے شروع کیا وسلم کہ پرہیز لازم کرو، پرہیز لازم کرو، جب شدید بھوک لگی ہو تو کھاؤ، اور جب ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ اور یہی فارمولہ ہے دراصل۔ آج ہم وقت پر کھاتے، ٹائم ہے لیکن بھوک لگی ہو نا، لیکن وہاں صاحب نہیں تو بھوک نہیں لگی نہیں کھانا، بھوک لگے گی تو کھاؤ، کیونکہ اس وقت آپ کا معدہ تیار ہے کام کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ گڈی کو گرم کیے بغیر چوتھا گیئر لگا دو تو گاڑی سیز ہو جائے گی تمہاری۔ جب بھوک لگی ہوتی تب چوتھے گیئر پہ آئی ہوئی ہے، چوتھا گیئر لگاؤ، اب پھر سچو روٹی جاتی پناہ کر دے گی، لیکن بھوک لگی ہوئی نہیں ہے تو پھر جناب روٹی کھا رہے ہیں، لیکن جی کیوں جی ٹائم ہو گیا، دوپہر کی کھانی ٹائم ہو گیا، اللہ معاف فرمائے۔ آپ نے فرمایا دیکھو طب کے بارے میں بتایا آپ نے، کون سی چیز رسول اللہ نے گائیڈ نہیں کی؟ تو اگر ایسے عام زندگی آپ بسر نہ فرماتے تو ہمیں کیسے یہ چیزیں ملتی؟ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہ رہے، حضرت حسین کاکے چھوٹے نماز میں اوپر چڑھے ہوئے، کندھوں پہ بیٹھے، کوئی پیٹھ پہ بیٹھا کھیل رہا ہے۔ آپ اگر کوئی دادا نانا نماز پڑھے اور پوتے نماز سے آ کر اوپر، تو اس کو بالکل ذہن میں کوئی بات نہیں، خوش ہوئے گا کہ یار حضرت حسین بھی تو کھیل دیتے جی، یار میرا کاکا کھیل تو کیا ہے نہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتے یار نماز پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، اب بچے کھیل رہے۔ یہ ہے مالی حاضر رسول، اس لیے جو بھی شیخ ہوگا نائب رسول ہوگا، اس کی زندگی عام زندگی کی طرح ہوگی، ہاں دل کا معاملہ الگ ہے، وہ یہاں سے کہیں سے فرق ہو جاتا ہے، بس یہ جو تار لگے ہوئے ہیں بھائی یہاں سے فرق۔ یہ میرے شیخ فرماتے تھے ناف سے اوپر فرق ہے، ناف سے نیچے نہیں، یہاں پیٹ اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، شرمگاہیں اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں اللہ کے ولی کے بھی، لیکن یہاں سے فرق ہے، اس کا دل جہاں چپکا ہوا ہے ہمارا وہاں نہیں ہے، بھائی یہاں سے فرق ہوا ہے، یہاں سے فرق ہوا ہے۔ بہرحال